اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیشنل کالج آف فزیکل ایجوکیشن مردان کی طرف سے ہم آپ کو اپنی کلاس میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا ٹاپک انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اس میں ہم ڈسکس کریں گے کریکولم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایلیمنٹس آف کریکولم. تو آئیے اپنے آج کے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. دا پروسیس آف کریکولم ڈیولپمنٹ کنسسٹس of various phases or elements. These elements should be kept in view working on such process. The well-known elements of curriculum are goals, objectives, content, method of teaching and evaluation. جی ہاں، جو کہ کریکولم ڈیولپمنٹ کے لیے کریکولم کے جو ایلیمنٹس ہے، جو ضروری اور میجر اس کے کمپوننٹس ہے، جو ایلیمنٹس ہے، تو اس میں سب سے پہلے آبجیکٹیوز شامل ہے. اور آبجیکٹیوز کی جو اہمیت ہے وہ ہم اگلے جو لائنز ہے اس میں پڑھ بھی لیں گے. وہ اس کی مثال ایک روح کی طرح ہے. اگر آبجیکٹیوز نہ ہوں تو باقی جو تمام اس کی جو باڈی ہے، باقی جو تمام چیزیں ہیں وہ بیکار جاتی ہے. نمبر 2، اس کا جو کانٹینٹ ہے، جو متن ہے، جو ٹیکسٹ ہے، وہ اہمیت رکھتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں سے ہٹ کر ایک اور چیز، میتھڈ آف ٹیچنگ، کہ اس کو کیسے پریکٹیکلائز کیا جائے، عملی بنایا جائے. اور جو چوتھی چیز ہے وہ باقی جو پہلے 3 چیزیں ڈسکس کی گئی ہے، تو اس کا جو ہے ایک مکمل اس کی ایک سمری حاصل کرنا ہے، اس کا جو ہے جائزہ لینا ہے. تو آئیے اب ایک ایک کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے ہے objectives یعنی مقاصد. Objectives are those behavioral changes that we want to bring in the personality of an individual through a particular course. Objectives سے مراد کیا ہے؟ یہ وہ کردار کی تبدیلیاں ہے، کریکٹر کی وہ تبدیلیاں ہے جو کہ ایک خاص نصاب، ایک اسپیشل کورس کے ذریعے ہم کسی پرسنالٹی میں لانا چاہتے ہیں. They fix the target for an educational program. اس کے ساتھ ساتھ یہ آبجیکٹیوز ہی ہے کہ کسی تعلیمی پروگرام کے لیے ٹارگٹس جو ہے، جو متعین مقاصد ہے، اس کو بھی فکس کرتے ہیں. Any educational program without proper objectives is like a ship without having any specific direction. اس مثال کے ذریعے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بغیر مقاصد کے کوئی بھی جو کریکولم ہے تو وہ کریکولم وہ اس لیے بیکار ہے کیونکہ اگر مقاصد ہی نہیں ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک انسان سفر تو کرے لیکن اس سفر کا جو منزل ہے اس کو معلوم ہی نہ ہو کہ اس کو کس رخ پہ جانا ہے اور کہاں وہ پہنچنا چاہتا ہے. Objectives play important role in the curriculum design. یہ بات بھی بڑی واضح ہے. They are very much necessary for the planning, attainment of the aims, selection of the subject matter and organization of the content. The selection of the objectives is based on the values of the society. Therefore, they should reflect the social values. They should be written in the light of national demands and needs of the society. جی ہاں، objectives جو ہے، اب اگر اس سوال کو اٹھایا جائے کہ بجائے یہ جو آبجیکٹیوز ہے اس کی تو اہمیت ہے، لیکن آبجیکٹیوز کو کیسے جانچا جائے اور کہاں سے معلوم کیا جائے کہ آبجیکٹیوز کون کون سے ہونے چاہیے، تو اس کے لیے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو ایک نظریاتی مملکت ہوتا ہے تو اس کے جو ڈیمانڈز ہے اور اس سوسائٹی اور اس جو نیشنل ڈیمانڈز ہے، اس اسٹیٹ کی، اس ملک کی، اس مملکت کی، اس قوم کی، تو ان کا ایک تاثر ہونا چاہیے، ان کی روح آپ کے جو کریکولم ہے اس میں موجود ہونا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ کریکولم کو ایک جاندار اور ایک ڈائنامک کریکولم ہونا چاہیے، جیسا کہ پچھلے لیکچرز میں ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کو ڈسکس کیا ہے. اسٹوڈنٹس، جو ایلیمنٹس آف کریکولم ہے اس کا دوسرا امپورٹنٹ رول جو ہے وہ ہے کانٹینٹ کا، یعنی مواد.
Content is the second important element of the curriculum. By content is mean the subject matter. جی ہاں، اس سے subject matter ہی مراد ہوتا ہے. This plays important role in the preservation, transmission and promotion of culture. یہ کنٹینٹ ہی ہے کہ وہ ایک ساتھ 3 طریقوں سے کام کرتی ہے. نمبر 1 پریزرویشن، یعنی جو کلچرل جو ڈیمانڈز ہے اور جو ایک معاشرے کے خد و خال ہے اور وہ بہترین رہے ہے تو اس کی پریزرویشن کی جائے، حفاظت کی جائے. نمبر 2 ٹرانسمیشن، کہ اس کو اگلی نسل تک، نیو جو جنریشن ہے اس میں ٹرانسمٹ کیا جائے، اس کو منتقل کیا جائے. اور تیسرا پوائنٹ جو کہ بہت اہم ہے وہ ہے پروموشن، اس کو مزید فروغ اور ترقی دی جائے. The curriculum planners should select the content means subject matter according to the demands of the society. کیونکہ اگر سوسائٹی کے ڈیمانڈز کے مطابق نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے اپوزٹ ہوگا، اور اس صورت میں سوسائٹی میں وہ چیزیں مقبول نہیں ہوگی اور وہ از خود ختم ہو جائے گی. There should be flexibility in the contents so that they can be changed with the passage of time when new discoveries and invention take place. لیکن ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ فلیکسیبل ہو، اور فلیکسیبلٹی اس حد تک ہو کہ اگر کوئی نئے جو ڈسکوریز ہے، انوینشنز ہے، تو ان کے مطابق ان ضروریات کو اپنے آپ میں ڈھال سکے. سملرلی پرنسپلز آف گریڈیشن شوڈ بی کیپٹ ان ویو. اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ اس میں تدریج کے اصول کا خیال رکھا جائے. The following principles of gradation should be followed. اس میں جو 3 اہم نکات ہیں اس کو زیر غور لانا ضروری ہے کنٹینٹ کے حوالے سے. ایلیمنٹس آف کریکولم میں جب بھی ہم کنٹینٹس کی بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے یہ 3 بڑے بڑے پوائنٹس ہمیں اپنے نظر میں رکھنے چاہیے، اور یہ تدریج کے جو اصول ہے، گریڈیشن کے جو پرنسپل ہے، اس حوالے سے ہمیں اپنے نظر میں یہ رکھنے چاہیے. اس میں سب سے جو ٹاپ پہ ہے وہ ہے فرام سمپل ٹو کمپلیکس. جی ہاں، کنٹینٹ ایسا ہو کہ وہ آسان سے سادہ سے پیچیدہ کی طرف جائے، کہ ایک بچہ، ایک لرنر سٹارٹ میں اگر وہ الفابیٹس یا حروف تہجی سیکھتا ہے تو آنے والے وقت میں پھر نیکسٹ کلاس میں پھر وہ الف اور با کو ایک ساتھ ملا کر اس سے اب بنا سکتا ہے. تو اس کو معلوم ہوگا پہلے سے کہ یہ جو حروف تہجی ہے تو یہ حروف کیا کیا ہے اور اس کی آوازیں کون سی ہے. تو یہ ہے سادہ سے پیچیدہ کی طرف جانے کا مطلب. The second important point about principle of gradation in content is from easy to difficult. جی ہاں، یہ بھی بڑی آسان سی اور فطری سی بات ہے کہ انسان آسان سے ہی مشکل کی طرف جا سکتا ہے. ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سٹارٹ میں وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ بیٹھ بھی نہیں سکتا، اور آہستہ آہستہ سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر وہ دوڑ کے مقابلے میں ٹاپ پہ آتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ آسان سے مشکل کی طرف. اس طریقے سے جو ٹیچنگ لرننگ پروسیس ہے اس میں بھی ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. The third point is from known to unknown، یعنی معلوم سے نامعلوم کی جانب. کہ جو چیز ایک لرنر کو ایک کلاس میں ایک اسپیسیفک جو سبجیکٹ ہے اس میں ایک ڈیوریشن میں معلوم ہے تو اس کے ذریعے سے آغاز کر کے اس کو نامعلوم کی طرف جو ہے پہنچایا جائے. تو یہ ضروری باتیں ہیں کہ کانٹینٹس کا خیال کس طرح رکھا جائے اور کانٹینٹس میں کون کون سی باتوں کو مد نظر رکھا جائے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب اس کے بعد جو ہمارے پاس تھرڈ پوائنٹ ہے وہ ہے میتھڈز آف ٹیچنگ کا. جی ہاں، اگر آپ کے پاس بہترین کانٹینٹس ہو
اگر آپ کو اپنے آبجیکٹیوز بھی معلوم ہوں، لیکن اگر اس میں میتھڈز آف ٹیچنگ جو ہے اس حوالے سے مطلوبہ کردار اور مطلوبہ جو معیار ہے اس کے مطابق صلاحیت نہ ملے، تو پھر بھی آپ کا جو کریکولم ہے اور اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے اور اس کے ذریعے سے جو آپ مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں آپ زیادہ بہتر طریقے سے کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ میتھڈز آف ٹیچنگ کیا ہے؟ آئیے سنیں۔ We know that curriculum is designed for the purpose of bringing changes in the behavior of the children or learner or student. But it should also be remembered that the achievement of this goal is impossible without the teacher. جی ہاں، یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو لرنر ہے، جو متعلم ہے، جو اسٹوڈنٹ ہے، سیکھنے والا ہے، اگر اس کے کردار میں، اگر اس کے بیہیویئر میں، اگر اس میں آپ بہترین اور مثبت تبدیلیاں لانے کا جو ہے آپ خواہاں ہے، تو اس کے لیے آپ ایک ٹیچر یعنی جو پڑھانے والا ہے اور جو معلم ہے اس کے کردار کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ٹیچرز آر the agent who achieve the various goals demanded by the curriculum. اور ٹیچرز ہی وہ لوگ ہوتے ہیں، وہ افراد ہوتے ہیں، وہ خاص عوامل ہوتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ تقریباً تمام جو آپ کے گولز ہے، آپ کے ڈیمانڈز ہے، کریکولم کے ذریعے سے وہ آپ اچیو کر سکتے ہیں۔ However, it is to be regretted that most of our teachers are unaware of how to teach the students. جی ہاں، یہ واقعی ایک افسوس کی قابل بات ہے کہ آج ایک ٹیچر جو ہے اس کو اس معیار کے لحاظ سے تیار نہیں کیا جاتا کہ یہ جو معلم ہے اس کا کردار سب سے زیادہ ہے اور معاشرے کی تعمیر و ترقی میں جو اس کی مخفی صلاحیتیں ہے وہ سب سے زیادہ پائیدار ثابت ہو سکتی ہے۔ لہٰذا یہ جو معلم ہے اس معلم کو وہ مقام، مرتبہ اور اس کی جو تیاری ہے، اس کی جو صلاحیتیں ہے وہ اس لحاظ سے کی جانی چاہیے۔ اس حوالے سے ایک بہت ریلیونٹ حدیث مبارکہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو اب اس ایک حدیث مبارکہ کو اگر ہم اپنے پیش نظر رکھیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ تمام ایجوکیشنل سسٹم میں اور تمام اس کے متعلقہ جو سٹیک ہولڈرز ہے اس میں اور تمام جو اس کا نظام ہے اس میں سب سے زیادہ جو سینٹرل رول ہے وہ معلم کا ہے، کیونکہ معلم جو ہے ان کی صلاحیتوں کی بدولت آپ تمام جو کامیابیاں ہے اور جو ڈیمانڈز ہے، جو آپ کے آبجیکٹیوز ہے، جو آپ کے ایمز اور گولز ہے، وہ نہایت آسان طریقے سے اور بہترین ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے، بیشتر یہ ہو رہا ہے کہ the teachers are ignorant of the process of achievement of the desired goals. تو اس کو اگنور کیا جاتا ہے اور اس کے اگنورنس کا جو ہے وہ پھر سب ہی کو نقصان اور خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ That is why they should be provided with the knowledge of teaching methodology so that they may be able to achieve the required goals. اگر اس کو جو میتھڈالوجی ہے اور جو اس کو ریکوائرڈ جو ضروریات ہے اگر وہ ان کو وقت پہ اور آسانی کے ساتھ فراہم کیے جائے تو پھر اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پھر کریکولم ڈیولپمنٹ ہو یا انسٹرکشنز ہو یا ایجوکیشنل سسٹم کا کوئی بھی اور جز ہو، اس کو آسانی کے ساتھ اپنے مقاصد تک پہنچائے جا سکتے ہیں۔ The last important point about elements of the curriculum is evaluation. جی ہاں، ایویلویشن کے بغیر تو سارا سسٹم اور سارا پروسیس ہی جو ہے بیکار جاتا ہے۔
تو ایلیمنٹس آف کریکولم میں بھی ایوالویشن ایک نہایت اہم ایلیمنٹ ہے. ایوالویشن is also one of the main elements of curriculum design. It is very necessary in every program in general and in the educational program in particular. ہر ایک پروگرام میں عام طور پر اور اسپیشلی ایجوکیشنل پروگرام میں جو ایوالویشن ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اس لیے ضروری ہے کیونکہ ایوالویشن ہی سے آپ جو ویکنیسز ہے اور جو اسٹرینث ہے دونوں سے آگاہی حاصل کر سکتے ہیں اور بہترین طریقے سے فیوچر پلانز بھی کر سکتے ہیں. کریکولم ڈیولپمنٹ از اے ڈائنامک پروسیس اینڈ اٹ از نیسیسری فار دا بیٹرمنٹ آف دا کریکولم ٹو بی پراپرلی اینڈ کنٹینیوسلی ایویلویٹڈ. جی ہاں، جیسا کہ ہم گزشتہ لیکچرز میں یہ بات ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ ایک ڈائنامک پروسیس ہے، یہ ایک متحرک عمل ہے، اور متحرک عمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جمود کا شکار نہیں ہوتا، اور اس میں وقتاً فوقتاً ٹائم بائی ٹائم جو ہے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے اور لیا جانا چاہیے تاکہ بہترین فیصلے اور فیوچر کے لیے بہترین پلاننگز کی جا سکے. ایوالویشن ہیلپس دا کریکولم ڈیزائنرز ٹو بی اویئر آف دا ایفیکٹونیس آف دا کریکولم. ایوالویشن ہی کے ذریعے سے، جانچ پڑتال ہی کے ذریعے سے جو کریکولم ڈیزائنرز ہے وہ اس بات سے آگاہ ہو سکتے ہیں کہ جو کریکولم ہے وہ کتنا افیکٹو ہے اور کتنے اس میں مسائل ہے، تاکہ پھر وہ آنے والے وقت کے لیے بہترین طریقے سے اس میں تبدیلی کر سکے، یا اس کو جو کا تو اگر رہنے کی ضرورت ہے تو اس کو ویسے رکھا جائے. سو اٹ ہیلپس ان پوائنٹنگ آؤٹ دا گڈ اینڈ بیڈ اسپیکٹس آف دا کریکولم، اور یہ بات اس میں پھر آ جاتی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسے کہ آج کے لیکچر میں ہم نے یہ چاروں باتیں پڑھ لی، اس کو ذرا ایک مرتبہ پھر ریوائز کرتے ہیں کہ کریکولم ڈیولپمنٹ میں جو آج کا ٹاپک تھا وہ تھا ایلیمنٹس آف کریکولم، اور ایلیمنٹس آف کریکولم میں ہم نے 4 میجر اور 4 جو مین جو اس کے ایلیمنٹس تھے اس کو جاننے کی کوشش کی. تو اس میں سب سے پہلے تھا آبجیکٹیوز، کہ جو بھی کریکولم بنایا جاتا ہے سب سے پہلے ان آبجیکٹیوز کو، ان مقاصد کو نظر میں رکھا جاتا ہے کہ یہ کریکولم جو ہم بنا رہے ہیں یہ کن کے لیے بنا رہے ہیں اور ان سے ہمیں کیا مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں. ہم نے پہلے بھی یہ بتا دیا کہ اس کی مثال جسم میں ایک روح کی طرح ہے کہ روح کے بغیر جو باڈی ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. پھر ہم نے سیکنڈ پوائنٹ ایلیمنٹس آف کریکولم میں پڑھ لیا کانٹینٹ یعنی مواد کا، کہ جو کانٹینٹ ہے تو وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. اور کانٹینٹ میں ہم نے یہ پڑھ لیا کہ کانٹینٹ جو ہے اس میں پہلے جو 3 چیزیں ہیں کہ اس کا خیال رکھا جائے، وہ ہے سمپل ٹو کمپلیکس، دوسرا ہے ایزی ٹو ڈیفیکلٹ، اور تیسرا ہے نون ٹو ان نون. اور اگر اس کا خیال رکھا جائے گا تو آٹومیٹکلی ہمیں اس سے 3 بڑی باتیں حاصل ہو سکتی ہے. نمبر 1 دا پریزرویشن، نمبر 2 دا ٹرانسمیشن، اینڈ نمبر 3 دا پروموشن آف کلچر. جی ہاں، کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنے جو تہذیب ہے، تمدن ہے ہمارا، اور ہمارا جو ثقافت ہے اس کے نہ صرف یہ کہ ہم حفاظت کر سکتے ہیں بلکہ اس کو ہم ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں نیو جنریشن میں. اور پھر اس میں مزید یہ ہے کہ جو چیزیں تبدیل کی جانی چاہیے اس کو ہم تبدیل بھی کر سکتے ہیں، یعنی مزید بہتر چیزیں اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. پھر ہم نے کریکولم کے ایلیمنٹس میں 3rd ایلیمنٹ کے طور پر میتھڈ آف ٹیچنگ کو لیا، کہ میتھڈ آف ٹیچنگ جو ہے وہ ان دونوں کے بعد اس کا نمبر آتا ہے، یعنی کانٹینٹ کے بعد اور آبجیکٹیوز کے بعد. کہ ایک ٹیچر جو ہے پھر اس کی جو میتھڈ آف ٹیچنگ ہے وہ ہی عملی طور پر اس کو پائیدار بنا سکتا ہے. لہٰذا اس سلسلے میں
کریکولم ڈیزائن کے وقت میتھڈ آف ٹیچنگ اور ایک ٹیچر کا جو ڈیو رول ہے، جو اس کا امپورٹنٹ رول ہے، اس کی طرف بھی خیال رکھنا چاہیے اور اس کو کسی بھی صورت اگنور نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے بغیر آپ کے آبجیکٹیوز کبھی بھی پورے طریقے سے حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ دا لاسٹ پوائنٹ ایویلویشن تھا، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر جائزہ اور جانچ پڑتال نہ ہو تو پھر ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ کس طریقے سے جو کریکولم ہے، جو ڈیزائن کیا گیا ہے، یا جو ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے، جو کانٹینٹ ہے، اس میں کیا ویکنیسز ہے، کیا اسٹرینث ہے، اور اس میں کیا چینجز اور انوویشن ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے۔ تو اس کے لیے ایک ڈائنامک کریکولم ایسا ہوتا ہے کہ وقتاً فوقتاً اس کا جو ہے جانچ پڑتال کیا جائے، اس کو ایویلیویٹ کیا جائے، اور اس ذریعے سے بہتر طریقے سے فیوچر پلاننگ بھی کی جا سکے۔ انشاءاللہ اگلے ٹاپک کو پھر اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔